السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 کے انگلش بک میں یونٹ نمبر 1 دی ماڈل آف ٹالرنس پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ دی لائف آف دی ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز این ایپیٹمی فار دی ہول مین کائنڈ۔ Tolerance, patience, and compassion were the main traits of his personality. Prophet, peace be upon him, treated everyone equally and with kindness. The life of the Prophet, peace be upon him, teach us be tolerant, be patient, and kind with other people. The main idea and the main theme of the unit is tolerance and patience. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر آپ اس چیپٹر میں آ جائے تو ہمیں یہاں پہ ایک میپ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی بے شمار خصوصیات ہے، لیکن یہاں پر ہمیں صرف 5 دی گئی ہے، اور یہ 5 اس چیپٹر میں آگے اس سے لنک کی ہوئی ہے۔ پہلا ہے رحمت للعالمین، یعنی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ The Holy Quran describe him is رحمت للعالمین۔ یہ آپ پیج نمبر 2 پہ آ جائے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا ہے پیشنس۔ جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ کے دوران قریش نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اوسٹرسائڈ کیا، یعنی شہر بدر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 سال انتہائی مشکل سے گزارے جو یہاں پر شو کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، وائل پریچنگ اسلام ان مکہ 3 سال مسلمانوں نے انتہائی سختی سے گزارے، اسکیرسٹی آف فوڈ اینڈ واٹر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کمپینینز نے پیشنس سے کام لیا۔ تیسرا ہے جسٹس، انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے۔ ہیومینٹی، انسانیت، صادق اینڈ امین، سچا اور ایماندار، یعنی کفار بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ایماندار ہیں۔ اس چیپٹر میں آگے یہ آپ ریڈ کریں گے، اس کی میننگ، اس فل چیپٹر کی ورڈز میننگ میں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے، یہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں مل جائے گی۔ اس چیپٹر میں آگے ایک ربی زیدی کا واقعہ ہے کہ اس نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس کے ساتھ کیا کیا، یعنی رحمدلی دکھائی، تو اس سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس میں آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن، ورسٹ انیمیز، ابو سفیان اینڈ ہز وائف ہوز آلویز پلاٹڈ پروپیگنڈا اگینسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ یہ پوری چیپٹر میں یہ چیزیں ہیں، اور جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ مین تھیم اس کا ہے ٹالرنس اینڈ پیشنس، رواداری اور صبر۔ اب ہم آتے ہیں اس کے گرامر کی طرف، تو آپ کو پیج نمبر 7 پہ یہ ملے گا۔ یہ دیکھیں، ویکیبلری، فرائٹنڈ، گھبرایا ہوا، یہ ایڈجیکٹیو ہے۔ اس میں آپ کو کہا گیا ہے فائنڈ آؤٹ دی میننگ آف دا فالوئنگ ورڈ ان ڈکشنری اینڈ آئیڈینٹیفائی دی پارٹس آف اسپیچ، یعنی ان کی معنی تلاش کرے اور پارٹس آف اسپیچ میں یہ کون سے نمبر پر ہے۔ پہلا ہے فرائٹنڈ، گھبرایا ہوا، یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے یا ایڈجیکٹیو ہے۔ ہارش، سخت، یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے۔ ٹالرنس، تشدد، ناؤن۔ کنوے، پہنچانا، ورب۔ وائلنس، تشدد، یہ بھی ناؤن ہے۔ ریوارڈ، انعام، یہ بھی ہمارے پاس ناؤن ہے۔ ہانیسٹی، ایمانداری، اگر یہ ہانسٹ ہوگا تو پھر یہ ایڈجیکٹیو ہوگا، یہاں پر یہ ناؤن، ہانیسٹی ناؤن ہے۔ انسلٹ،
بے عزتی، یہ بھی ناؤن ہے۔ اب آ جائے آپ نیکسٹ پیج پہ، ایک چیز کے بارے میں آپ کو یہاں ناؤن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن، اور کنکریٹ ناؤن اینڈ ایبسٹریکٹ ناؤن۔ چوز ویدر دا فالوئنگ ناؤنز آر کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن۔ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، میں صرف آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھاؤں گا کہ واٹ از کنکریٹ ناؤن اینڈ واٹ از ایبسٹریکٹ ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں وچ کین بی سین اینڈ ٹچ، سمپلی، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ، چیئر، بک، اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ ایبسٹریکٹ ناؤن وچ کین ناٹ بی سین اینڈ ٹچ، جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔ پیس، لائلٹی، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اور نہ چھو سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل۔ اب آ جائے آگے، کنکریٹ اینڈ ایبسٹریکٹ۔ اب آ جائے کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل پر۔ کافی، اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو جن ناؤن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں، اور جن ناؤنس کو ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے اس کو انکاؤنٹیبل کہتے ہیں۔ اب کافی، ٹی، ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ بوائے، سوپ، اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو کاؤنٹیبل ہو گئے، یہ دو انکاؤنٹیبل ہو گئے۔ باقی آپ ہوم ورک میں خود کر لے۔ اب آ جائے نیچے، فلنگ دی بلینکس ود اے ناؤن، یوز ایچ ناؤن اونلی ون ٹائم۔ اب اس میں آپ لوگوں نے ایسا ناؤن یوز کرنا ہے جو اس جملے کے لحاظ سے، یعنی اس سے مطابقت رکھتا ہو۔ I don't have much dash, it just a too small bag۔ تو 5 چیزیں دی گئی ہے: چیئر، کرسی، انفارمیشن، معلومات، ہیئر، بال، لگیج، سامان، فرنیچر۔ اب لگیج اس میں آئے گا کیونکہ اسمال بیگ یہاں پر آیا ہے، تو سامان کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، لگیج۔ 2 نمبر، they are going to tell you all you want to know. They are going to give you a lot of information. There is a room of everybody to sit down. There are a lot of chairs. جس جملے سے مطابقت رکھتا ہو، جو ناؤن جس جملے سے مطابقت رکھتا ہو، آپ لوگوں نے وہاں پہ اس کو ڈالنا ہے۔ That's all. انشاءاللہ بس